حکیم جب بادشاہ کی محبوبہ کو دیکھتا ہے تو جان جاتا ہے کہ وہ عشق کی مریضہ ہے۔ اب اس سے آگے کا احوال سنتے ہیں۔ عاشقی چاہے مجازی ہو یا حقیقی، آخر میں اسی شاہ تک ہی رہنمائی کرتی ہے۔ میں عشق کی شرح و تشریح تو کر سکتا ہوں، مگر عشق میں پڑ جاؤں تو تشنا ہی رہتا ہوں۔ گو زبان عشق کی تفسیر تو کر سکتی ہے، لیکن عشق کے منور تو وہی ہے جو بے زبان ہو۔ قلم جب لکھنے میں مصروف تھا، مقام عشق آیا تو قلم بھی چر گیا۔ عقل سے عشق کی شرح کرنا ایسے ہے جیسے گدھا دلدل میں پھنسا ہو۔ عشق اور عاشقی کی تفسیر تو خود عشق ہی ہے۔ سورج کی دلیل تو خود چمکتا سورج ہے۔ سورج کے ہونے کی دلیل چاہیے تو سورج سے منہ نہ موڑو۔ سایہ اگر تمہارے بدن کی موجودگی کا پتہ دیتا ہے تو عشق کا آفتاب وہ ہے جو روح کا نور تم میں بھرتا ہے۔ سایہ تجھے قصہ گو کی طرح سلا دیتا ہے، لیکن عشق کا سورج جب چمکتا ہے تو چاند شک ہو جاتا ہے۔ دنیا میں سورج سا عجیب مسافر کوئی بھی نہیں۔ روح کا سورج ہمیشہ باقی ہے، جس میں کل اور پرسوں نہیں۔ بجا کہ خارج کی دنیا میں بس سورج ایک ہی ہے، مگر اس سورج جیسا نورانی وجود تخلیق کیا جا سکتا ہے۔ روح کا سورج کائنات کے جوہر سے پرے ہے، ایسا سورج جو دماغ اور خارج کی دنیا سے ماورا ہے۔ تمہارے تخیل کے بس میں نہیں کہ اسے خیال میں لا سکے، اس کا تصور بھی کر سکے۔ جب شمس الدین کے چہرے کی بات آئی تو چوتھے آسمان کے سورج نے اپنا منہ چھپا لیا۔ مولانا کہتے ہیں کہ عشق چاہے حقیقی ہو یا مجازی، لے یہ آخر میں اسی راہبر تک جاتا ہے کہ جو واحد حقیقت ہے۔ اس بات کو ذرا گہرائی میں سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ رومی کی شاعری کو سمجھنا ہے تو ان کے تصور عشق کی اگر درست فہم نہیں ہوگی تو مولانا رومی کبھی بھی سمجھ نہیں آئیں گے۔ تو ہم اسے تھوڑا سا انڈائریکٹلی سمجھتے ہیں۔ ہماری زندگی اور کل زندگی، یا یوں کہہ لیں کہ خود اور خدا کا جو باہمی تعلق ہے، اس کی بہترین مثال ہے قطرہ اور سمندر کا تعلق۔ وہ قطرہ احمق ہے کہ جو بھاپ بن کر اڑا، فضاؤں میں پہنچا اور یہ سمجھنے لگا کہ یہ میری حقیقت ہے، میں تو گیس ہوں۔ یہ ایک طرح کا بھرم ہے، ڈیلیوژن ہے، جو وہ قطرہ تخلیق کر لیتا ہے اور پھر اپنے سارے تعلق، ساری محبتیں فضاؤں سے جوڑ لیتا ہے۔ فضا میں موجود گیس بن کر اڑ رہے دوسرے قطروں کے ساتھ ہی اس کے سارے تعلق بنتے ہیں، اور وہ بھول جاتا ہے کہ وہ کبھی کسی سمندر کا بھی حصہ تھا۔ وہ کسی بحیرے کے دامن سے نکلا مسافر ہے، اپنے ماخذ کو بھول گیا، اور اس کی ساری دنیا فضا میں اڑ رہی وہ گیسیں قرار پائیں کہ جو اب یہاں اب وہاں۔ پھر یہی قطرہ گیسی حالت میں ایک عرصے تک فضاؤں میں آباد رہا اور بھول ہی گیا کہ وہ کبھی پانی تھا۔ وقت کچھ اور گزرا، اوپر کا سفر جاری رہا تو ایک مقام وہ آیا کہ جہاں فضا سرد تھی اور قطرہ منجمد ہو کر پانی بن گیا۔ اب وہ بادل ہے،
ایک نیا روپ بھر چکا ہے۔ کچھ عرصے اسی حالت میں رہا تو اسی حالت کو ہی اپنی حقیقی حالت جاننے لگا۔ پھر اسی دنیا سے اس کے سارے تانے بانے جڑ گئے، محبتیں، تعلق، ساری بادلوں میں اڑے انہی قطروں سے ہو گئیں جو کبھی سمندر سے ہی اڑے تھے۔ بادلوں کی دنیا ہی اس کی دنیا ہو گئی، اسی دنیا کے غم اور اسی دنیا کی خوشیاں ہی اس کے غم اور خوشیاں قرار پائیں۔ اس حالت میں وہ اتنا عرصہ رہا کہ اسی حالت سے ہی آئیڈینٹیفائیڈ ہو گیا، انہی بادلوں کا ہونا اس کا ہونا قرار پا گیا۔ لیکن زمان و مکان کی دنیا میں قرار نام کی کوئی چیز بھلا ہے کہاں؟ سو بہت زیادہ پانی کے قطرے گیس سے بادل بنے تو بادل بھاری ہو گئے اور برس پڑے۔ اب وہ قطرہ بھی چار و ناچار بادلوں کے ساتھ زمین پر گرا، کہیں وادی میں برسا، کسی پہاڑی پر رہا، اب وہ ندی نالیوں میں بہہ رہا ہے، سڑکوں شاہراہوں پر گھسٹ رہا ہے۔ اور سفر اتنا طویل تھا کہ وہ اسی حالت کو جاننے لگا کہ یہ میری اصل حالت ہے۔ میں تو یہیں پہنچنے کے لیے شاید پہلے بھاپ بنا، پھر بادلوں کے سنگ اڑا، پھر اس کی ساری محبتیں، سارے تعلق اسی ندی نالے میں بہہ رہے پانی کے قطروں سے جڑ گئے۔ مگر اس کا سفر کہیں رکنے کا تھا بھلا؟ سو یہ سٹیج بھی تمام ہوئی اور وہ ندی نالیوں سے ہوتا دریائی نالوں میں جا پہنچا۔ جب پانی کے اتنے سارے قطروں کو اتنا بڑا جھنڈ ملا تو اب اسے لگا کہ شاید یہ ہے میری حقیقی حالت۔ پھر وہی محبتیں، وہی سارے تعلق، وہی دکھ سکھ کے سارے تانے بانے دریا سے جوڑ لیے۔ لیکن سفر ابھی رکا نہیں ہے، راستہ ابھی کٹا نہیں ہے۔ سو جب دریا پھر اسی سمندر سے جا ٹکرائے جہاں سے اس قطرے نے اپنی اڑان بھری تھی، تو پھر اسے لگا کہ ہاں اب منزل آ گئی۔ قطرے کو جو ایک بات سمجھ نہ آئی اس سارے سفر میں وہ یہ تھی کہ جب وہ سمندر سے بھاپ بن کر اڑا تھا وہ تب بھی سمندر تھا، وہ جب بادلوں کا مکین تھا وہ تب بھی وہی سمندر تھا، وہ ندی نالیوں میں بھی سمندر تھا اور سمندر میں بھی سمندر تھا۔ وہ خود کو کبھی گیس سے، کبھی بادل سے، کبھی ندی سے، کبھی دریا سے آئیڈینٹیفائی کرتا رہا، وہیں پانی کے دوسرے قطروں سے عشق میں مبتلا رہا، اور آخر میں راز یہی کھلا کہ وہ جو عشق کر رہا تھا وہ بھی قطرہ اسی سمندر میں آ گیا ہے، اور وہ جن دوسرے قطروں سے عشق کر رہا تھا وہ دوسرے قطرے بھی تھے اسی سمندر کے۔ اب آپ اس ساری تمثیل کو انسانی حیات سے جوڑ کر دیکھیں۔ انسان میں بینگ کا جو احساس ہے، جو مقام شعور ہے، جو پوائنٹ آف کانشیسنس ہے، اس کا تعلق کل بینگ کے سمندر سے ہی ہے، مگر وہ جسم کی شکل میں آیا، دماغ کی شکل میں تاثرات کو جمع کر بیٹھا تو اسی دنیا کو ہی کل حقیقت سمجھ بیٹھا۔ وہ بچہ تھا تو بچے ہونے سے آئیڈینٹیفائیڈ تھا، وہ جوان ہوا تو جوان ہونے سے ایک تھا، وہ بوڑھا ہوا تو بوڑھے ہونے سے نتھی ہو گیا، اور وہ جسم اور دماغ کی شکل میں جس انا، جس شخصیت کا مالک تھا، اس کو چھوڑ کر پھر اسی سمندر سے ملا تو یہ راز اس پر کھلا کہ نہیں، وہ تو ہر جگہ پر ہی کل بینگ کا بس ایک جزو تھا۔ قطرہ تو وہی سیانہ جو گیس کی حالت میں بھی تھا تو اس بات سے باخبر تھا کہ وہ سمندر ہے، وہ بادل تھا تب بھی یہ جانتا تھا، وہ ندی تھا تب بھی اسے پتا تھا، وہ دریا تھا وہ تب بھی واقف تھا کہ وہ سمندر ہے۔ وہ قطرہ جو اپنی ہر حالت میں اپنی اصل سے باخبر تھا، وہ قطروں کی دنیا کا صوفی ہے،
وہ انسان جو اپنی ہر سٹیج پر اپنی اصل سے آگاہ ہے، وہ ہے صوفی۔ صوفی اس کائنات کے ہر انسان سے کیوں محبت کرتا ہے؟ کیونکہ وہ جان رہا ہے کہ یہ سارے قطرے اسی سمندر کا حصہ ہیں جو میں خود ہوں۔ تو ایسا انسان کسی سے بھی محبت کر رہا ہو تو وہ اصل میں کل بینگ سے ہی محبت رہا ہوتا ہے۔ جو اس حقیقت سے بے خبر ہے وہ دوسرے قطرے کی حقیقت کو نہیں دیکھ پاتا، مگر پھر بھی محبت اسی سے رہا ہے کہ جو اصل ہے، جو وہ خود بھی ہے، جو دوسرا بھی ہے۔ بس وہ دوسرے کو دوسرا سمجھ کر محبت کر رہا ہے، اور صوفی دوسرے کو دوسرا نہیں سمجھ رہا ہوتا، کیونکہ وہ ماخذ کا، سورس کا آشنا ہے۔ یہی مطلب ہے مولانا کے اس شعر کا کہ عشق مجاز سے ہے یا عشق حقیقت سے، رہنمائی ایک ہی بادشاہ کی طرف کرتا ہے۔ اس کائنات میں کچھ بھی اگر ایسا ہے کہ جو اس سراب کو ختم کر سکے کہ ہم دو نہیں ایک ہیں، وہ ہے عشق۔ کبھی آپ اپنے دنیاوی محبوب یا محبوبہ کے ساتھ ہوں تو اس بات کا تجربہ کر کے دیکھیں، جتنا عشق محبت گہری ہوتی ہے تو دو ہونے کا احساس اتنا ہی کم ہوتا ہے۔ صوفی اسی لیے تو کہتے ہیں کہ کسی سے بھی اگر محبت میں ڈوب جاؤ، نکلو گے اسی سمندر میں جس کے تم قطرے ہو۔ اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ رومی کا تصوف عشق کا تصور سمجھے بنا ممکن نہیں۔ اور اس سے بھی دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ مولانا رومی جس عشق کی وضاحت کر رہے ہیں اس کے بارے میں بھی کہہ رہے ہیں کہ عشق ایسی گتھی نہیں کہ جو بہت آسانی سے سلجھ بھی جائے، اور اگلے شعر میں اسی حقیقت کا ہی بیان کر رہے ہیں کہ میں عشق کی شرح و تشریح تو کر سکتا ہوں، لیکن جب خود اس میں ڈوبتا ہوں تو ہر وقت یہی لگتا ہے کہ تشنگی اور بڑھ رہی ہے۔ محبت کی حالت میں تشنگی کا مسلسل بڑھنا ایک ایسا تجربہ ہے کہ جو آپ کو بھی اکثر ہوتا ہوگا۔ کسی سے جب شدید محبت ہو تو اس کے اظہار کے لیے ہزار طریقے اختیار کر لیں، لگتا ایسے ہے کہ جیسے اظہار ہو نہیں پایا۔ دیکھتے ہو جب اپنے بچے کو پیار کرتے ہو، اسے پیار کے درجنوں ناموں سے پکارتے ہو، اس کا ہر لاڈ لڈاتے ہو، مگر پھر بھی تشنگی کم نہیں ہوتی اور بڑھ جاتی ہے، اور پھر بچے کو کس کے گلے لگا لیتے ہو، مگر تشنگی پھر بھی نہیں جاتی۔ عشق ایک ایسی لامحدود حقیقت ہے کہ جس میں جتنا بھی ڈوبو لگتا نہیں کہ پاتال ابھی آیا ہے۔ اگلے شعر میں مولانا رومی کہتے ہیں کہ زبان سے، لفظوں سے عشق کو بیان کرنے کی کوشش تو کی جا سکتی ہے، مگر عشق اپنی بنیادی فطرت میں اتنا گہرا، اتنا عمیق تجربہ ہے کہ ایک مقام پر پہنچ کر لفظ بے مقصد ہو جاتے ہیں۔ دیکھتے نہیں ہو کہ محبوب یا محبوبہ سے بھی اظہار کے الفاظ کہتے کہتے جب تھک جاتے ہو، جب لفظ تک نہیں رہ جاتے، جب کوئی بھی ایکشن کرنے کے قابل نہیں رہ جاتا، تو بس پھر چپ چاپ ہو جاتے ہو۔ یہ کہنے کی بھی نوبت نہیں رہتی کہ مجھے تم سے محبت ہے۔ اس کو مولانا رومی کہتے ہیں منور عشق، روشن عشق، وہ حالت کہ جب کہہ کے کر کے بتانے کی ضرورت ہی نہیں رہتی کہ مجھے تم سے محبت ہے، بس آپ خود محبت ہو جاتے ہیں۔ یہ ہوتی ہے صوفی کی حالت۔ کبھی کسی سچے صوفی کی صحبت میں بیٹھیں تو ایک چیز آپ کو ضرور ملے گی کہ وہ خدا سے محبت کی بات ہی نہیں کرتا۔ قطرہ سمندر میں پہنچ جائے اور قطرہ ہونے کا احساس بھی رہے تو پھر وہ محبت کا اظہار کرتا ہے، مگر جب قطرہ خود ہی سمندر ہو جائے اور قطرے ہونے کا احساس ہی نہ رہے تو پھر وہ کس سے محبت کا دعویٰ کرے؟ اب تو وہ اعلان محبت کرے گا تو خود سے ہی محبت کا اعلان ہوگا، اور خود اپنی بڑائی اور خود سے محبت تو عام دنیا کے بھی متمدن
اور مہذب انسان نہیں کرتے، صوفی یہ اعلان کیسے کرے؟ اور غور سے دیکھیں نا کہ قطرہ اپنی نیچر میں سمندر ہی تو ہے، وہ H2O سمندر کی بھی پراپرٹی ہے، وہی قطرے کی بھی پراپرٹی ہے۔ قطرہ ایک چھوٹا سمندر ہی تو ہے، اور سمندر ایک بڑا قطرہ ہی تو ہے۔ یہ وہ حالت ہے کہ جب زبان کچھ کہنے پر آئے بھی تو ایک ہی لفظ نکلتا ہے، انا الحق۔ اب وہ دیوار، وہ گیپ موجود ہی نہیں جہاں میں اور تو کی تقسیم ہو رہی ہے۔ مولانا رومی اگلے شعر میں فرماتے ہیں کہ قلم لکھ رہا تھا اور بڑی روانی سے لکھ رہا تھا، مگر عشق کا جب ذکر آ گیا تو قلم چر گیا۔ غور کریں کہ دنیا میں کیسے کیسے نا اہل قلم شعراء پیدا ہوئے، مگر عشق کو بیان کیا وہ کر پائے؟ لفظوں کی محدود دنیا میں عشق کی لامحدودیت کیسے سمیٹ لی جائے؟ ناممکن ہے۔ اور یہی مولانا رومی اس شعر میں کہہ رہے ہیں کہ میں بڑا عالم رہا، میں بڑا شاعر ہو گیا، میں راز کھولنے والا بن گیا، لیکن جب مجھ پر عشق کی تفسیر کا مرحلہ آتا ہے تو قلم بھی اپنے ہاتھ کھڑے کر دیتا ہے۔ یہ دنیا شاعروں سے بھر بھی جائے تو بھی یہ ایک لفظ عشق کی تفسیر اس مقام تک جا کر نہیں کر سکتے کہ جہاں یہ کہہ سکیں کہ عشق بیان ہو گیا۔ عشق کا بیان کرنا ایک ایسا مشکل کام ہے جس کی طرف اگلے شعر میں مولانا رومی اشارہ کر رہے ہیں کہ عقل سے عشق کی تشریح کرنا ایسے ہی ہے کہ جیسے گدھا دلدل میں پھنس گیا ہو اور اب زور لگا رہا ہے، اور جتنا وہ زور زیادہ لگاتا ہے اتنا ہی دلدل میں زیادہ دھستا جاتا ہے۔ عقل سے عشق کی تفسیر ناممکن ہے، مگر اسی شعر کے دوسرے مصرعے میں مولانا فرماتے ہیں کہ ہاں، عشق کی تفسیر جاننی ہے تو پھر عاشق کو دیکھ لو۔ عاشق جب عشق میں ڈھل جاتا ہے تو اگرچہ اس کی اپنی زبان خاموش ہو جاتی ہے، مگر وہ خود عشق کی جیتی جاگتی تشریح بن جاتا ہے۔ پھر اس کی حالت کیا ہوتی ہے، اس کی وضاحت مولانا رومی کے اگلے مشہور زمانہ شعر میں بڑی ہی خوبصورتی کے ساتھ کی گئی ہے کہ آفتاب آمد دلیل آفتاب، کہ جب سورج آ جاتا ہے تو کون دلیل لاتا ہے بھلا سورج کے وجود کی؟ وہ تو پھر سامنے ہی کھڑا چمک رہا ہوتا ہے۔ جب عاشق خود عشق ہو جاتا ہے، جب محبت کرنے والا خود محبت بن جاتا ہے، تو پھر اسے کب ثابت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ وجود محبت کے ثبوت پیش کرتا پھرے؟ پھر تو وہ کہتا ہے کہ محبت کو جاننا ہے تو مجھ سے پوچھو مت، مجھے دیکھ لو۔ جیسا کہ اسی شعر کے دوسرے مصرعے میں کہا گیا ہے کہ سورج کے ہونے کی دلیل چاہتے ہو تو بس اس سے منہ نہ موڑو، جب اس سے منہ نہ موڑو گے تو پھر اس کے ہونے کا ثبوت نہیں مانگو گے۔ اس کا نور ثبوت ہے، اس کا ہونا ثبوت ہے۔ مولانا رومی کہتے ہیں کہ ہر مادی وجود کا ایک ثبوت اس سے بننے والا سایہ ہوتا ہے، مگر یہ سایہ تو پتھر کا بھی ہوتا ہے، یہ سایہ تو درخت کا بھی ہوتا ہے، یہ سایہ تو چیتے، گدھے اور بلی کا بھی ہوتا ہے، یہ سایہ تمہاری دکانوں اور گھروں کی عمارتوں کا بھی ہے، اور یہی انسان کا بھی ہے۔ تو کیا اس کا مطلب یہی لیا جائے کہ انسان بھی ویسی ہی ایک مخلوق ہے؟ لیکن ہم شعوری یا لاشعوری طور پر یہ جانتے ہیں کہ انسان محض اس مادی وجود سے کچھ زیادہ ہے کہ جو سایہ رکھتا ہے، اور یہ کچھ زیادہ کیا ہے، اس کا ذکر مولانا رومی اس شعر کے دوسرے مصرعے میں کر رہے ہیں۔ مولانا رومی کہتے ہیں کہ عشق کا سورج ہے جو جسم انسانی میں روح کا نور بھرتا ہے، اور یہی نور تمہیں کائنات کی ہر مخلوق سے الگ کر دیتا ہے۔ یہی عشق کا نور ہے جو تمہیں اشرف المخلوق بنا دیتا ہے۔
میں یہاں اس تصور کی زیادہ وضاحت نہیں کروں گا کیونکہ آج کے اگلے تمام شعروں میں یہی تصور بیان ہوا ہے، تو اس کی وضاحت بھی ساتھ ساتھ ہوتی جائے گی۔ اگلے شعر میں مولانا رومی کہتے ہیں کہ سایہ مطلب تمہارا مادی وجود تمہیں اس قصے کی طرح سلا دیتا ہے جو نانیاں دادیاں بچوں کو سناتی تھیں، اور جن قصوں کہانیوں کو بچے حقیقت سمجھ کر سنتے سنتے سو جاتے تھے۔ تمہارے جسم اور دماغ کی ساری کہانی بس اتنی ہی ہے کہ جو ایک سائے کی کہانی ہوتی ہے۔ تم لڑکپن کی عمر میں تھے تو تمہارا ایک جسم تھا اور ایک دماغ جس کی کل دنیا کھیل تھی، کرکٹ، فٹ بال۔ عمر بڑھی، جوانی کی سرحد آئی تو قصے کو اور دلچسپ بنانے کے لیے تم نے اور کریکٹر اضافہ کرنا شروع کر دیے۔ اب محبت ہے، لو افیئرز ہیں جن سے مخالف کی کشش ہے، بڑی نوکریاں، عہدے پانے کی خواہشیں ہیں، ہم عمروں کو ہرانا اور پچھاڑنا ہے۔ عمر کچھ اور بڑھی تو اب قصے میں کچھ اور کردار ایڈ ہو گئے۔ اب فیملی ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، نوکری ہے، دکان ہے۔ پھر جوانی بوڑھاپے کے دور میں داخل ہوئی تو مصروفیتیں بدل گئیں۔ پھر جسم کے خاتمے کے دن قریب آ گئے تو کہانی میں ایک اور موڑ آ گیا اور پھر قصہ ختم۔ نانی دادی کی کہانی سنتے سنتے بچہ سو گیا۔ سائے کی حرکتوں کا پیچھا کرتے کرتے جسم اور دماغ تھک کر سو گئے۔ اگر تم محض جسم اور دماغ ہو تو تمہاری ساری کہانی بس یہی ہے۔ اور کبھی غور کریں نا، جسے ہم عام انسان کہتے ہیں وہ اس سے زیادہ اور بھلا ہے کیا؟ ویسے کبھی آپ نے سائے کی نیچر پر غور کیا؟ یہ کبھی سٹیبل نہیں رہتا۔ روشنی کے بدلتے اینگل، سورج کا چڑھنا اترنا اس کو بدلتا رہتا ہے۔ اس کا اپنے آپ پر مدار بھلا ہوتا ہی کہاں ہے؟ بڑی دلچسپ سی حکایت ذہن میں آ رہی ہے، مگر بہت حسب حال ہے، اس لیے آپ سے ضرور شیئر کروں گا۔ ایک گیدڑ صبح کے وقت جاگا تو صبح کے سورج میں اس نے اپنے سائے کو دیکھا۔ 3 فٹ کا جسم 30 فٹ کا لمبا سایہ بن رہا تھا۔ گیدڑ نے سوچا کہ آج تو شکار کے لیے بہت بڑا جانور چاہیے ہوگا۔ اس 30 فٹ کے جسم کی بھوک کو مٹانا کوئی آسان تھوڑی ہے۔ آج تو ایک بڑا سا جنگلی سانڈ شکار کر کے کھاؤں گا۔ پھر شکار کی تلاش میں بھٹکا بھٹکا پھرا، شکار نہ ملا۔ تب تک سورج بھی سر پر آ چکا تھا۔ اب گیدڑ کی نظر پھر اپنے سائے پر پڑی تو اس نے کہا، یار اتنے سے بدن کے لیے تو ایک خرگوش تک کافی ہوگا۔ تم اپنی جوانی کے دنوں کے بارے میں کبھی بیٹھ کے سوچتے ہو کہ کرکٹ کھیلتے تھے تو عمران خان، شاہد آفریدی سے بڑا کرکٹر بننے کا خواب دیکھتے تھے؟ ملازمت کے بارے میں سوچتے تھے تو کسی کمپنی کا CEO ذہن میں آتا تھا، یا بل گیٹس اور سٹیو جابز کا سا کوئی انٹرپرینور ذہن میں آتا تھا۔ صحافی بننے کا خیال آتا تھا تو حامد میر اور کامران خان سے کم تر درجہ تو تمہیں قبول ہی نہ ہوتا تھا۔ لیکن وہی کالج، یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ جب عملی زندگی میں آتا ہے، زندگی کا سورج سر پر ہوتا ہے تو سایہ کیسے سمٹتا ہے؟ یقین نہ آئے تو جا کر کرکٹ گراؤنڈز میں 12ویں کھلاڑیوں کی قطاریں دیکھ لیں۔ ایک CEO کے تحت فیکٹری میں کام کر رہے CEO بننے کا خواب دیکھنے والوں کا لشکر دیکھ لیں۔ مائکروسافٹ اور ایپل سے منسلک ملازمین کے گروہوں کو دیکھ لیں۔ کیا یہ آپ کے سامنے کی حقیقتیں نہیں ہیں؟ ہوتا کیا ہے؟ بس اتنا کہ صبح کے وقت اسی گیدڑ کی طرح آپ نے اپنے سائے کو اتنا لمبا دیکھ لیا تھا، اور دوپہر تک سایہ سمٹا تو آپ کے خواب بھی سکڑ کر رہ گئے۔ یہی مولانا رومی اس شعر میں کہہ رہے ہیں کہ سایہ تمہیں قصہ گو کی طرح سلا دیتا ہے۔ قصہ آپ سنتے ہیں، کبھی آپ ناول پڑھتے ہیں؟ غور کیا قصہ گو اور ناول نگار کیا کرتے ہیں؟ وہ نئے سے نئے کردار یا کرداروں کی زندگیوں میں نئے سے نئے موڑ، حادثات متعارف کراتے رہتے ہیں تاکہ آپ اس مصنوعی ماحول سے باہر نہ آ سکیں۔ وہی قصہ، وہی ناول ہی ادب کی دنیا میں دلچسپ
اور کامیاب تصور ہوتا ہے کہ جو اپنے پلاٹ میں آپ کو قید کر لے۔ تم نے خود کو اس جسم اور ذہن سے ایک مان لیا ہے، اور یہ جسم اور ذہن قصہ گو ہے، سایہ ہے، حقیقی تم کا سایہ۔ دیکھتے ہو تمہارا ہر لمحہ اس جسم کی کسی تشفی کے لیے صرف ہوتا ہے، یا تمہارے ذہن کی کسی ڈیمانڈ کے پیچھے بھاگتے تمہارا دن خرچ ہوتا ہے۔ جس طرح نانی کا قصہ نواسے نواسی کے سونے تک جاری رہتا ہے، بالکل ویسے ہی تمہارے مرنے تک تمہارے جسم اور ذہن کا یہ ڈرامہ چلتا رہتا ہے۔ قرآن کہتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کثرت کی چاہ میں تم بڑھتے رہتے ہو حتیٰ کہ قبروں تک پہنچ جاتے ہو۔ 80 سال کا بزرگ بھی مکان بنوا رہا ہو تو مستری کو کہہ رہا ہوتا ہے مکان مضبوط بنانا۔ کیوں؟ کیونکہ جسم اور ذہن کے تقاضوں میں پھنسی تمہاری ایگزسٹنس ڈرامے کو حقیقت مان رہی ہے۔ مولانا رومی اسی شعر کے اگلے مصرے میں فرماتے ہیں کہ وہی جسم جس کے سائے کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو، اس کے اندر بھی ایک مقام ہے کہ جہاں عشق کا سورج چمکتا ہے تو چاند پاش پاش ہو جاتا ہے۔ کبھی غور سے کسی بجلی کے بلب کو دیکھو، اس کے کسی سائڈ پر روشنی کرو تو اس کا سایہ تمہیں نظر آئے گا، لیکن اگر وہی بلب خود جل جائے تو اس کا سایہ فنا ہو جاتا ہے۔ عشق تمہارے اندر چمک اٹھنے والا سورج ہے جس کے بعد تمہارا سایہ باقی نہیں رہتا۔ یہ مولوی لوگوں کو تم بڑا سنتے ہو، اور جب حضور کی عظمت کا بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان کا سایہ نہیں تھا تو تم بڑی واہ واہ کرتے ہو۔ تم نادان ہو اور اپنے سے بھی بڑے نادانوں کے چکر میں پھنس گئے ہو۔ تم لفظوں کے الٹ پھیر سے تقدس کی چادریں تراشتے ہو۔ اس مثال کو ذہن میں رکھو کہ جو بلب اندر سے جل اٹھے اس کا سایہ نہیں رہتا، اور اسی شعر کے دوسرے مصرے میں بھی اسی طرف اشارہ ہے کہ جب عشق کا سورج چمک اٹھتا ہے تو چاند شک ہو جاتا ہے۔ تم مولویوں سے شق القمر کے قصے کو سن کر بڑا سر دھنتے ہو، مگر سمجھتے اس کو بھی نہیں ہو۔ یہ شق القمر کا واقعہ روز ہوتا ہے مگر تم دیکھ ہی نہیں پاتے۔ روز سورج نکلتا ہے تو چاند کو بکھیر کر رکھ دیتا ہے۔ عشق کا سورج بھی یہی کرتا ہے، وہ نور کے سارے مستعار ادھار کے ماخذ سورس مٹا دیتا ہے۔ جس انسانی وجود میں عشق کی حقیقت بیدار نہ ہوئی، جو یہ نہ جان سکا کہ میں قطرہ ہو کر بھی سمندر ہوں، جو یہ نہ جان سکا میں کرن ہو کر بھی سورج سے جڑا ہوں، وہ وہی بلب ہے کہ جس کے سائڈ پر روشنی ہوئی تو اس کا سایہ بن گیا، مگر وہی روشنی اندر اتر جائے تو سایہ فنا ہو جاتا ہے۔ مولانا رومی کے تصور عشق پر میں کئی دفعہ بات کر چکا ہوں، اور یہ بھی کہہ چکا ہوں کہ رومی کا تصور عشق سمجھے بنا مثنوی مانوی کو تم کبھی نہیں پہنچ سکتے۔ رومی کا تصور عشق علامتی زبان میں کہوں تو بس اتنا ہے کہ تم قطرہ رہتے ہوئے جان جاؤ کہ سمندر کا حصہ ہو، تم کرن ہوتے ہوئے جان جاؤ کہ سورج کا حصہ ہو، تم خلیہ ہوتے ہوئے سمجھ جاؤ کہ پورا بدن تم ہو، تم خود ہوتے ہوئے یہ نقطہ پالو کہ تم خدا ہو۔ پتہ ہے اس حالت میں کیا ہوتا ہے؟ اس حالت میں یہ ہوتا ہے کہ پھر قطرہ دوسرے قطروں سے لڑتا نہیں، اپنے ہونے کو ثابت نہیں کرتا پھرتا، پھر کرن دوسری کرنوں کی کم یا زیادہ روشنی سے جلتی نہیں، حسد نہیں کرتی، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ یہ کرن بھی اسی سورج سے ہی نکلی ہے جس سے میں نکلی ہوں۔ پھر خلیہ دوسرے خلیوں سے جنگ نہیں کرتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ دوسرا بھی اس بدن کا اتنا ہی حصہ ہے جتنا میں ہوں۔ لیکن تم اپنی دنیا کو دیکھو، تم ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہے ہو۔ پتہ ہے جسم میں خلیے جب ایک دوسرے کے مد مقابل کھڑے ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کی دشمنی پر اتر آتے ہیں، تو جسم میں کیا ہوتا ہے؟ کینسر۔ کینسر کوئی بیماری نہیں، بس آپ کے جسم میں موجود خلیے ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے ہیں۔ یہ تمہاری دنیا کی حالت دیکھو، کیا تمہیں یہ دنیا کینسر زدہ نظر نہیں آتی؟ کیوں؟ کیونکہ مقابلے اور نفرت پر تم نے اس دنیا کو کھڑا کر دیا ہے۔
تم سائے ہو، تم وہ بلب ہو جس میں عشق کا سورج نہیں چمکا۔ اگلے مصرے میں مولانا رومی کہتے ہیں کہ اس دنیا میں سورج سا عجیب کوئی مسافر نہیں۔ یہ سورج اور تمہارے اپنے اندر موجود روح کا سورج، دونوں کی ایک ہی خصوصیت ہے۔ باہر کے سورج کا بھی کوئی کل یا پرسوں نہیں ہوتا۔ تم سورج کی حرکت سے ٹائم کریٹ کرتے ہو، دن رات بناتے ہو، ماہ و سال بناتے ہو، صدیاں اور زمانے تراشتے ہو۔ لیکن کبھی غور کیا کہ اگر تم سورج پر موجود ہوتے تو کبھی کل یا پرسوں تم تخلیق نہ کر پاتے۔ یہاں سے کھڑے ہو کر دیکھتے ہو تو تمہیں دکھائی دیتا ہے کہ اب دن ہے اور اب سورج ڈھل گیا، لیکن سورج کہاں ڈھلتا ہے؟ علامہ اقبال یاد آ گئے، جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ سورج بلا کہیں ڈوبتا ہے؟ تم سورج پر ہوتے تو کبھی اندھیرا نہ دیکھ پاتے، صرف نور ہی دیکھ پاتے۔ کوئی کل یا پرسوں کا اندھیرا کبھی نہ ہوتا، کوئی زمان اور مکان کا بھرم ڈیلیوژن کبھی پیدا نہ ہوتا۔ تم سورج پر نہیں بیٹھ سکتے، مگر یہی سورج جسے مولائے روم کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑا عجیب مسافر ہے، یہی سورج روح کی شکل میں تمہارے اپنے اندر موجود ہے۔ اور یہ روشن ہو جائے تو پھر جو چیز سب سے پہلے مرتی ہے وہ ہے وقت، وہ ہے کل پرسوں کے پیمانے پر زندگی کو تولنے والا نظریہ۔ یہ روح کا سورج تم نے جگا لیا تو ماضی اور مستقبل سے آزاد لمحے موجود تمہیں مل جاتا ہے، وہ واحد لمحہ جو زندہ ہے، وہ واحد پل جس میں زندگی ہے۔ سورج سے دور زمین پر ہو تو کل پرسوں کی شکل میں ایک تسلسل، ایک کنٹینیوٹی کا بھرم تو پال لیتے ہو، لیکن سورج پر ہوتے تو دن ہوتے نہ رات، پھر کیا کل، کیا پرسوں، کیا صدیاں، کیا سال، بس وہی پل۔ اسی لیے تو مولائے روم کہتے ہیں کہ صوفی ابن الوقت ہوتا ہے، اسی پل کا بیٹا۔ مولانا رومی اگلے شعر میں فرماتے ہیں کہ باہر کی دنیا میں دیکھنے پر تو تمہیں ایک ہی سورج نظر آتا ہے جو صبح مشرق سے نکلتا ہے اور شام کو مغرب میں ڈوب جاتا ہے، مگر ٹھیک اسی سورج جیسا نورانی مقام تخلیق کیا جا سکتا ہے۔ وہ باطن جو بیدار ہو جائے وہ یہی سورج، بلکہ اس سے بھی زیادہ منور سورج بن جاتا ہے، اندھیرا مٹ جاتا ہے۔ بس اس باہری سورج اور تمہارے اندر کے سورج میں ایک فرق ہے، جس کا بیان مولانا رومی اپنے اگلے شعر میں کر رہے ہیں۔ مولانا فرماتے ہیں کائناتی نظام میں موجود سورج ایتھر سے، فلکیات کی میکینکس سے وجود میں آیا ہے، مگر تمہارے اندر موجود تمہاری روح کا جو سورج ہے وہ کسی ایسی چیز سے تخلیق نہیں پایا کہ جسے تم دماغ سے سمجھ یا سمجھا سکو۔ تم لفظوں میں اسے بیان نہیں کر سکتے، کیونکہ لفظ تو دماغ تخلیق کرتا ہے۔ باہری سورج ایتھر کا مرہون منت ہے، اور روح کا سورج ایک ایسی چیز سے بنا ہے کہ جسے تم کہہ نہیں سکتے، جسے تم سوچ نہیں سکتے، جسے تم تجربہ نہیں کر سکتے۔ اگلے شعر میں مولانا رومی کہتے ہیں کہ روح کا سورج تمہارے تخیل کی دنیا میں نہیں آ سکتا، تمہارے دلیل کے دائرے اسے تصور نہیں بنا سکتے، تمہاری منطقیں اسے پائے ثبوت کو پہنچا حق نہیں بنا سکتی۔ وہ سایہ کہ جو نور میں ڈھل جائے، وہ نہ صرف یہ نہیں کہہ سکتا کہ اندھیرا کیا ہوتا ہے، وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ روشنی کیا ہوتی ہے۔ دو کی تقسیم دماغ کا خاصہ ہے۔ دماغ سنویت کی دنیا کو دنیا مانتا ہے، دماغ کسی کو دشمن بناتا ہے تو طے کر پاتا ہے کہ دوست کیا ہوتا ہے، دماغ کسی فینومینا کو دکھ قرار دیتا ہے تو اسے خوشی سمجھ میں آتی ہے، دماغ اندھیرا بنتا ہے تو طے کرتا ہے کہ یہ روشنی ہے، مگر روح کا سورج بدن میں بیدار ہو جائے تو سنویت کی دنیا مر جاتی ہے، تو اور میں کی تقسیم فنا ہو جاتی ہے۔ قطرہ کلزم میں مل گیا، اب کون کہے کہ یہ کلزم ہے فلاں قطرہ ہے،
ساری کرنیں شام ڈھلتے سورج میں واپس ضم ہو گئیں۔ کیا بتائیں کون سی کرن سورج میں کس مقام پر محو صراحت ہے، تمہارے تخیل کے بس میں نہیں کہ اسے خیال میں لا سکے۔ سورج فارسی میں جسے شمس کہتے ہیں کا یہ سارا تذکرہ کرنے کے بعد مولانا رومی اصل میں ذکر لانے والے ہیں شاہ شمس تبریز کا۔ سورج کا فلسفہ اور سورج کا تصوراتی خاکہ بیان کرنے کے بعد مولانا اب موجود کی دنیا میں سورج کا ذکر کرنے لگتے ہیں، اور یہ ساری تمہید اصل میں مولانا نے باندھی ہے اسی لیے کہ وہ اپنے پیر و مرشد شاہ شمس تبریز کا تعارف کرا سکے۔ مولانا کہتے ہیں کہ جب شمس الدین کے چہرے کی بات آئی تو چوتھے آسمان پر موجود سورج نے اپنا چہرہ چھپا لیا۔ جب انسان خود میں اس حقیقی خود کو پالے تو پھر وہ اس کائنات کے ہر مظہر سے برتر ہو جاتا ہے، بلکہ اس کو یوں نہیں کہنا چاہیے کہ وہ برتر یا بالا ہو جاتا ہے، بلکہ وہ کل کائنات ہو جاتا ہے۔ صوفی کہتے ہیں کہ پہلی حقیقت جو صوفی پر کھلتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہ جان لیتا ہے کہ وہ قطرہ ہے اور کسی کلزم کا حصہ ہے، اور اس کی انتہا ہوتی ہے تب جب وہ یہ جان لیتا ہے وہ قطرہ نہیں بلکہ خود سمندر ہے۔ اور غور سے دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ سمندر ایک بڑا قطرہ ہی تو ہے، اور قطرہ ایک چھوٹا سمندر ہی تو ہے۔